اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا جو خطاب اپنے بیٹے کو، جو واعظ وہ اپنے بیٹے سے کر رہے ہیں، اس واعظ کو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ لقمان کے اندر، اور ابھی تک جو کچھ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہمیں محسوس ہوتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے کوئی بہت بڑے محبوب بندے تھے، اور جو قرآن کا پیغام ہمیں قرآن میں سکیٹرڈ ملتا ہے نا، کوئی پیغام سورۃ العصر میں ہے، کوئی پیغام سورۃ الماعون میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کے اوپر سچے دل سے ایمان لایا ہو، اور جو اپنی فطرت جیسی کہ اللہ نے ایک انسان کی فطرت بنائی ہے، لا تبدیل لفطرت اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق جو ہے وہ انسان کی اللہ بنائی ہوئی فطرت ہے، اور جیسے کہ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی، لقمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ ایسا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں ملتا ہے کہ یہ کس رسول کی امت تھی، اور یہاں پہ تو اس چیز کے اوپر بھی تفسیروں کے اندر بہت بحثیں ہوئی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ لقمان علیہ السلام کسی بھی رسول کے امتی نہیں تھے، یہ کسی فطرت کے دور کی شخصیت تھی کہ ایک رسول سے دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر دوسرے رسول آنے تک کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت میں ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو رہی ہو انسانیت پر، اس وقت کی کوئی شخصیت ہے یہ تو، اور انہوں نے اپنی فطرت کو پہچانا اپنے رب کو پہچاننے کے بعد، اور جو کوئی بات ان کی زبان سے نکلی وہی پیغام قرآن میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا ہے۔ آج ہم انالائز کریں گے وہی باتیں، یعنی سلیم الفطرت انسان اپنی فطرت کے اوپر چلتے ہوئے بھی اپنے رب کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اور یہاں پہ رب کی ذات کو پہچاننے کا ذکر تو ہمیں مل رہا ہے، مگر رسول کے اوپر ایمان لانے کا کوئی یہاں پہ ذکر ہمیں نہیں نہ مل رہا ہے۔ اگر یہ واقعی کسی رسول کی امت میں ہوتے تو اللہ پر ایمان کے بعد امیجیٹلی رسول کی اطاعت کا حکم آتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں سے بھی وہ تفسیریں تھوڑی بھاری محسوس ہوتی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں یہ یوم فطرت کی کوئی شخصیت ہے، اور کچھ نہ کچھ ان کو جو پیغام پچھلے رسولوں کا ملا بھی ہوگا وہ بھی ویسی شکل میں ہوگا کہ جو پہچانا جانا بہت مشکل تھا۔ 100 جھوٹ کے اندر ایک سچی بات پروئی ہوئی ہے، وہ ڈھونڈنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ تو انہوں نے اپنی فطرت سے رہنمائی لے کے اپنے رب کو پہچانا،
اور اللہ کی توحید کے اوپر یہ قائم ہوئے، اس کے بعد ان کی فطرت کی جو آواز تھی انہوں نے وہ سنی، اور وہی واز انہوں نے اپنی اولاد کو دیا۔ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے اللہ کی توحید، جزا اور سزا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ساری چیزیں فطرت میں ہیں۔ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی نا، جو فطرت والی آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ سچ بولنا اچھی بات، جھوٹ بولنا غلط بات، سچے لوگوں کا ساتھ دینا اچھی بات، جھوٹے لوگوں کا ساتھ دینا غلط بات، حق کا، سچائی کا، عدل اور انصاف کا حکم دینا اچھی بات، ایکسپلائٹیشن کا حکم دینا بری بات۔ یہ تو آج بھی اگر دیکھا جائے اوور آل انسانیت کا بھی آپ کنسنسس لے لو نا، وہ بولیں گے جسٹس ہونی چاہیے، اور اکثر اور بیشتر اللہ پر جو اس طریقے سے ایمان یہ نہیں رکھتے کہ اسلام کو ماننے والے ہوں، اللہ کو کسی نہ کسی شکل میں ایشور، پرمیشور، پرماتما، گاڈ، لارڈ کہنے والے لوگ کہیں گے کہ جسٹس ہونی چاہیے۔ گاڈ لیس سوسائٹی کہے گی کہ میٹیریل ہی میٹیریل ہونا چاہیے، ارسپیکٹیو آف کہ تمہیں کیا چیز ٹھیک لگتی ہے، کیا چیز غلط لگتی ہے۔ اگر تمہارا اپنا کام چل رہا ہے تو بہت بڑھیا بات ہے، وہی مقصد ہے دنیا کا، مگر اوور آل انسانیت کو شیطان اللہ سے اس طریقے سے کاٹ نہیں پایا کہ جیسا وہ کاٹنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم ریلیٹ کرتے ہیں لقمان علیہ السلام کی باتوں کو اس اللہ کی آخری کتاب کی آیات کے ساتھ کہ جو آخری رسول پہ نازل ہوئی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی اعمال اچھا یا برا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور پھر وہ ہو سخت پتھر کے نیچے زمین میں دبا ہوا، یعنی پاتال کے اندر، او فی السماوات، یا ہو وہ آسمان کے اوپر چڑھا ہوا، یعنی کہ آسمانوں کے اندر، خلا کے اندر وہ ہو، او فی الارض، یا زمین کے اندر، کسی سخت پتھر کے اندر، آسمانوں کے اندر، چاہے زمین کی گہرائیوں کے اندر، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن پیش کر کے رہے گا، نکال کے رہے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ بہت باریک بین، چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹسٹ ڈیٹیل بھی اس کے انالیسس سے باہر نہیں ہے، وہ خوب جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر۔ ویسی انسٹرکشن محسوس ہوتی ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جان لے گا ہر وہ انسان جس نے ایک ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا، وہ پائے گا قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں درج۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور ایک شر، برائی، ناانصافی، چاہے ایک پارٹیکل کے برابر بھی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یا ایٹم بول دو آج آپ، ایٹم کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کر کے رہے گا، اور اس حساب سے تمہارا پھر اعمال نامہ جو ہے، یا تو برائیاں اس میں زیادہ ہوں گی یا اچھائیاں زیادہ ہوں گی۔ اگر اچھائیاں زیادہ ہو وہ نیک ہو، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وہی بات یہاں پہ بھی فرما رہے ہیں لقمان علیہ السلام، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دے، یعنی نماز کا کچھ نہ کچھ طریقہ ان کے پاس تھا کہ جو پچھلے رسول کا پہنچا ہو ان کے پاس۔ اور دیکھا جائے جو یہ فزیکل عبادات ہوتی ہیں نا، فزیکل عبادات کسی بھی رسول کی امت میں وہ تواتر سے آگے پہنچتی رہتی ہیں۔ آج ہم 1400 سال بعد بھی ہیں، مگر نماز کے طریقے میں کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی تو زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا، مگر نماز ہر مسلمان کی ہے کہ سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، قیام کے بعد پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سجدہ کرے، پھر قیام کرے، پھر رکوع کرے۔
یعنی کہ جو چیز پریکٹیکلی فزیکلی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پہنچتی ہے، اس کی شکل بگڑنا جو ہے وہ اس طریقے سے آسان نہیں ہے جس طریقے سے لکھی ہوئی چیز کی شکل بگڑ جائے۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی ذمہ داری جو تھی وہ ان امتیوں کو اور ان امتیوں کے یہ جو تھے علماء ان کے پاس رکھی تھی۔ تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے نماز قائم کرنے کا کچھ طریقہ لقمان علیہ السلام تک جو پہنچا تھا، اس حساب سے لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھے کاموں کا عدل اور انصاف کا حکم دے، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جب تو یہ کرے گا بہت سے ریئیکشنز ہوں گے۔ جب تو اچھائی کی طرف بلائے گا، حق اور عدل اور انصاف کی طرف بلائے گا، برائی سے روکے گا، غلط کاموں سے روکے گا، ایکسپلائٹیشن سے روکے گا، تو ضرور ایسا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ریئیکشن ان لوگوں کی طرف سے اٹھے گا کہ جو اسی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جن کے مفاد جڑے ہوتے ہیں ایکسپلائٹیشن سے۔ تو اس وقت پھر صبر کر، اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، اور جو کچھ پیش آئے، ما اصابک، جو کچھ تیرے اوپر تکلیف آئے اس وجہ سے اس کے اوپر صبر کر۔ ان ذالک من عزم الامور، اور بے شک یہ جو کام ہے بڑے ہمت کے کام ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے وہ ہر کچھ کر گزرے، اپنا تن من دن وہ لٹا دے مگر سچائی کو نہ چھوڑے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑے خوش نصیب والے لوگ، کوئی بڑے نصیبے والے ہیں یہ، جن کو اللہ تعالیٰ یہ کرنے کے اوپر ثابت قدم رکھے، کو مضبوط ان کے قدم کو جما دے۔ تو یہاں پہ سورۃ العصر کی ڈٹو ایکسپلینیشن ہمیں ملتی ہے کہ والعصر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقت کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان جو ہیں خسارے میں ہیں، یعنی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے کہ جو سچے دل سے ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور خالی اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے جو ہے ایمان کا دعویٰ کر کے اور سٹیٹک ہو گئے، ڈورمنٹ سٹیٹ میں چلے گئے، ایک دوسرے کو بھی سچائی کی طرف بلاتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو پھر صبر کی نصیحت بھی کرتے رہے کہ اب اگر تم نے حق کا ساتھ دینا ہے تو اب بہت سی مصیبتیں پیش آنے والی ہیں، تو اس کے اوپر جم جانا، یہ نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف نہیں آئے تو اپنا سارا سٹانس چھوڑ کے انہی شیطانوں کے ساتھ جا کے مل گئے، ہوا تیز تھوڑی چلی نہیں تو یہ گھبرا گئے۔ اَيَحْسَبُ النَّاسَ أَن يَتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا فَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ زبان سے تو یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ضرور آزمایا ہر کسی کو جو کوئی ان سے پہلے بھی گزرے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبُونَ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقُونَ، یہ الگ الگ آیتیں قرآن میں آئی ہیں۔ جب ہم نے آزمایا تبھی تو ثابت ہوا کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے اور منافق ہیں۔ تو یہ والا اسپیکٹ آپ دیکھیے یار، بڑے بڑے دماغ لگانے والے لوگ ہیں، جیسے وہ گامدی ہے۔ گامدی کیا ایکسپلین کرتا ہوگا اس آیت کو؟ کیونکہ صبر کر کے حق کی تلقین کرنے کے بعد صبر کی سٹیج آئے گی ہی آئے گی۔ لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ برائی سے روکے گا تو ریئیکشن برائی کی طرف سے آئے گا ہی آئے گا، اور صبر کرنا پڑے گا۔ جو انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے اسلام کی شکل بگاڑنے والے، یہ امریکن مولوی، یہ دجال کے چمچے،
یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمہاری پرسنل لائف سے ڈیل کرتا ہے دین، اس میں تو کبھی وہ ریئیکشن آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو یہ صبر والی تلقین کا کیا وہ ایکسپلینیشن کرتے ہوں گے وہ اتنے چالاک لوگ، شاطر قسم کے لوگ، تشریحاں کرنے والے؟ قرآن کی روح سے ثابت ہوتا ہے کہ تم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ انڈیویجول برائی ہو یا سسٹم برائی ہو یا پوری اسٹیٹ برائی کے اوپر مبنی ہو، چاہے ایکسپلوٹیشن ایک فرد کر رہا ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تم اس فرد کا ہاتھ پکڑو گے، برائی نہیں کرنے دو گے۔ اگر سوسائٹی کر رہی ہے تم اس سوسائٹی کے آگے آڑے آؤ گے، اگر وہ پوری سویلائزیشن کر رہی ہے تم اس سویلائزیشن کے آڑے آؤ گے۔ تو اس کے اندر تو تمہیں پیسنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اگر یہ والی سٹیج ہی نہیں کسی کی پوری زندگی میں آئے کہ صبر کرنا پڑے یا دوسری طرف سے کوئی ریئیکشن ہو، وہ کون سے دین کی تلقین کرتے ہیں لوگوں کو؟ ایک ایک آیت اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑو، اس کے لیے طاقت حاصل کرو، ایک جٹ ہو جاؤ، مسلمان سارے مل جل کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ستون بن جاؤ، پھر جا کے باطل کے اوپر وار کرو۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب کھست بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ تمہاری ناک کے نیچے برائی جو ہے پنپ رہی ہو اور تم سبحان اللہ اور الحمدللہ کی گردانیں پڑھو مسجد میں، تو کون تمہیں روکے گا؟ کس کو تم سے کوئی تکلیف ہونے والی ہے؟ اور جو برائی ہے وہ بڑھتی ہی جائے گی، ایکسپلوٹیشن بڑھتی ہی جائے گی۔ اللہ کے حکموں کو قدموں تلے پامال کیا ہی جا رہا ہے اور تمہاری گردانیں سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ بیسک فنڈا گاندھی اور اس کے الائز، یہ جو شیطان کے بہت بڑے ایجنٹس ہیں، آستین کے سانپ، ان کا یہی ہے کہ دین جو ہے وہ خطاب کرتا ہے ایک انڈیویجول کی زندگی میں پرسنل، فل سٹاپ۔ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اللہ رب العالمین نے جو رسول دنیا میں بھیجے، ان کا کام تھا بس تم اپنی سیلف پیوریفیکیشن کرو، اور چاہے تمہارے پڑوس میں کسی عورت کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ دین ہے پھر اس دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اتنا کھوکھلا دین ہے یہ گامدی کا، تو پھر یہ دین اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پھر مذہب ہے، چند رسومات ہیں، پیدا کیسے ہونا ہے، مرنا کیسے، شادی کیسے کرنی ہے، بات ختم۔ ناک کے نیچے برائی ہو رہی ہو تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس کو روکنا۔ ان کے حساب کیسے لانتی ہیں یار یہ۔ بندے کا انٹرویو گامدی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اس نے گامدی کے اسٹوڈنٹ کو بلایا تھا، کیا نام ہے اس کا، الیاس، جو بھی ہے وہ کتنا شاطر ہے وہ یار، کتنا شاطر ہے، پورا گامدی کا جو ہے نا چمونہ ہے وہ، داماد بھی ہے شاید اس کا، وہ انٹرویو لے رہا ہے اس کو، اس نے بلایا ہے پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے اس کو۔ مطلب گامدی نے نا کوئی چمونہ ڈالا ہے، وہ چمونہ بن گیا ہے، وہ اس کا داماد بھی ہے۔ کتنے شاطر طریقے سے وہ لوگوں کو پاگل کرتا ہے۔ اور آج کل پاکستان بھیجا ہوا ہے گاندھی نے اس کو، کیوں؟ شاید ان کو لگ رہا ہے کہ یوتھ پولرائز ہو رہی ہے، تو سارے ایفرٹس لگاؤ، یو ایس والوں نے بولا ہوگا ان کو جو ہے نیوٹرلائز کر دو، تو ہر پوڈ کاسٹ میں اس کو آج بلایا جا رہا ہے۔ 3-4 تو کل میں فالو کر رہا تھا۔ اور مین میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب دین کی طرف آ گئے ہم الحمدللہ، اب یہ سب فتنے بالکل اٹیک کریں گے آج نہیں تو کل، کہ دین کا مقصد تمہاری پرسنل لائف سے ہے، انڈیویجول لائف سے ہے، سیلف پیوریفیکیشن کرتے رہو، دیٹس اٹ۔ دین تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی مرد کے آگے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، اگر وہ ظلم کو نہ روکے، وہ تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔
وہ تو مردار ہے، مردہ، وہ مردہ انسان مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے برائی فرمایا ہے کہ برائی کے خلاف جد و جہد کرو، برائی کو روکو، مظلوموں کی جو ہے مددگار بنو، ظالموں کا ہاتھ پکڑو، اور یہ گراس روٹ لیول سے ٹاپ لیول تک، اس لیے، اور انشاءاللہ یہ کام ہو کے رہے گا، یہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بار، اللہ کو 3 بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی چیز، مگر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکین، ولو کرہ المشرکون، 2 بار ولو کرہ المشرکون، اور 1 بار آیا ہے اس آیت کے آخر میں وکفیٰ باللہ شہیدا، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، یہ ہدایت نامہ، و دین الحق، اور حق والا دین، اور یہ کون سا ہے؟ مخلصین لہ الدین، فطرت اللہ التی فطر الناس، کہ اس فطرت کے اوپر یہ دین ہے کہ جس فطرت کے حساب سے اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا، لا تبدیل لفطرت اللہ، اس کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اور اس میں ایک بہت بڑی جو مجھے لگتا ہے کمی رہ جاتی ہے نا، کہ دین کو جب ہم پیش کریں مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں، ہم فطرت کی بات جس طریقے سے ہونی چاہیے نا اس طریقے سے ان کو نہیں بتا پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فطرت اپیل ہی نہیں کرتی۔ ہم نے جب مسلمان کا مطلب ان کو کہہ دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیز فطرت میں نہیں تھی، یہ خالی فطرت میں جو چیز نہیں تھی، اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ اس کو بھیجا، یہ تو وحی میں آیا نا نماز کیسے پڑھنی ہے، تو فطرت میں تھا کہ عبادت رب کی کرنی ہے، مگر کیسے کرنی ہے وہ پھر الگ الگ رسولوں کے الگ الگ طریقے تھے۔ مگر عدل اور انصاف، امیر اور غریب برابر ہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اللہ نے ہر جو اولاد کسی کی ماں کے پیٹ میں پیدا کی وہ آزاد پیدا کی، اس کو غلام کوئی نہیں بنا سکتا۔ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے عدل اور انصاف کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی بیچ میں چوری کرے یا ڈنڈی مارے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یہ باتیں عام عوام کو کون بتانے والا ہے؟ ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا ہے کہ جس سے امیر اور امیر ہوتا جائے اور غریب کی کمر ٹوٹتی جائے۔ ہر انسان کی بنیادی ضرورت، اس کا کھانا، صاف پانی، اس کا پینا، اس کا رہنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا جہاں مرضی سے وہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرے۔ اس کے بچے کی تعلیم، اس کی ایجوکیشن، اس کی جو ہے میڈیکل، اور جو کوئی ان سب چیزوں کے بیچ میں چوری کریں یا ڈنڈی مارے ان کے ہاتھ کاٹے جائے۔ ڈاکو ہیں وہ، لٹیرے ہیں جو عام عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ پھر کون چوری کرے گا؟ یہ باتیں کون بتاتا ہے؟ بتاؤ۔ اور اس میں کوئی نہیں یہ حکم ہے کہ خالی مسلمانوں کے ساتھ عدل ہوگا، ہر کسی کے ساتھ، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر دین اللہ کا ہے، ہر انسان جو ہے اس کے اندر عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا، کوئی کسی پہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو ایکچولی میں no one will do injustice to no one، یہ ہے اسلام۔ تو obviously اس بات میں تو ایلیٹ کلاس ایکسپلائٹیشن کرنے والوں کے جو مفاد کے اوپر تو بہت بڑا اٹیک ہے یہ، تو وہ کہاں برداشت کریں گے ایسی بات؟ تو ان ذالک من عزم الامور، اے میرے بیٹے واقعی میں یہ بڑی ہمت اور حوصلے کے کام ہے۔ ایک جگہ ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ بڑے نصیبے والوں کو ملتی ہے یہ چیز، وما یلقاھا الا، کہ یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو بڑے نصیبے والے ہیں، جن کو اللہ اپنا مخلص کر دے۔
آگے سنو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور خبردار کبھی انسانوں کے ساتھ منہ پھلا کے تکبرانہ انداز میں بات مت کر، اور زمین پہ اتراتے ہوئے مت چل، تو کچھ نہیں ہے انسان۔ منہ پھلا کے، کبھی آپ دیکھتے ہیں بڑے متکبر لوگ ہیں، وہ آپ سے منہ بھی نہیں ملائیں گے، ایسے کر کے بات کریں گے، کہ جیسے کہ آپ کے ساتھ منہ ڈائریکٹ فیس کرنا بھی ان کی انسلٹنگ ہوتی ہے۔ کوئی بڑا افسر یا کچھ ایسا ہو، کبھی نوٹ کیا ہے یہ؟ تو کتنا غضب ہوتا ہوگا اللہ کو کہ جب ایک انسان ایسا سمجھنے لگے کہ بھائی میں اس انسان سے زیادہ بہتر ہوں، میرا سٹیٹس کچھ زیادہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ سارے انسان ایک سٹیٹس کے اوپر ہے۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو کوئی کام دے، کسی کو کوئی کام دے، وہ سارے وہی کام انجام دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہے، مگر جو اس چند روزہ زندگی کے سٹیٹس سے اپنا منہ پھلا کے، اور اکثر اور بیشتر ہائی لیول لوگ نا، خدا کا خوف نہ ہو، تھوڑا بھی خدا کا خوف نہ ہو، وہ یہی کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ پوسٹ ہاتھ سے نکلتی ہے، جیسے پھونک نکل جاتی ہے ان کی، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو خبردار لوگوں کے ساتھ منہ پھلا کے بات نہ کر، اپنا رخسار لوگوں سے نہ موڑ۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منہ پھلا کے، منہ ایسے کر کے، جی میں بہت بڑی شے ہوں جی، یہ جو دکھاتے ہیں نا پرانے بادشاہ متکبر، وہ اس طریقے سے کرتے، ایسے گردن رکھ کے کہ میں بڑی خطرناک چیز ہوں، ہے نا؟ تم وہ جس ٹائم ایسا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بولتا ہوگا کہ تیری گردن ہی مروڑ دی جائے، مگر ابھی تجھے موقع اور دیں گے تاکہ تو اور بغاوتیں کرے، پھر اچھے سے میں تجھے پکڑوں گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اوپر اتراتے ہوئے مت چل، اور زمین پہ اتراتے ہوئے نہ چل۔ ایسی آیت دوسرے سورے میں اور آئی ہے، نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، نہ تو زمین کو کھود کے پاتال تک جا سکتا ہے، تو وہ ہے کیا شے؟ اگر اترانا ہوتا سائز کے اوپر تو پہاڑ اترانے کے زیادہ حقدار تھے، مگر وہ تو عاجز ہیں، اور وہ ایسے عاجز ہیں کہ اگر یہ قرآن ان پہاڑوں پہ اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا قُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر قرآن کسی پہاڑ کی چٹان پہ نازل کیا جاتا نا اس کے لیے، تو وہ پہاڑ اللہ کے رعب سے چکنا چور ہو جاتا کہ اے پروردگار، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ تو لاد رہا ہے کہ میری تو یہ حیثیت نہیں۔ مگر انسان کا دل پگھلتا نہیں، ٹوٹتا نہیں، یہ عاجز نہیں ہوتا ہے؟ کیا شے ہے یہ انسان بھی؟ دیکھو ذرا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ کسی بھی شیخی پسند، متکبر، اترانے والے کو محبوب نہیں رکھتا۔ مختال اترانے والا، فخور خود پسند انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے رفتار میں میانہ روی اختیار کر، یعنی زمین پہ جب چلتا ہے نا، بالکل ایسے اتراتے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی بڑا تیس مار خان نہیں ہے، ابھی تیرا اندر سے کوئی بٹن دب جائے گا، ایک دم گر پڑے گا زمین پہ، چمٹ جائے گا، ICU میں پہنچ جائے گا، تو ہے کیا شے؟ تو ابھی تھوڑی تندرستی ہے تو بڑا اتراتے چلتا ہے، بڑی میانہ روی، عاجزی کے ساتھ، کندھے جھکا کے، کوئی راستے میں ملے سلام کرے تو اس کو جواب بھی اسی انداز میں دو۔ وَإِذَا حَيِّكُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کی جائے، قرآن کی آیت ہے، تو اس سلام کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو، خوش مزاجی میں، یا تو کم سے کم اسی حسن سلوک کے ساتھ دو کہ جیسے سلام کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ تو آج دیکھو یار، آپ اگر بڑے بڑے ان کو نا نمازیوں کو سلام کرو گے نا، اگر آپ سلام کرو گے زیادہ زیادہ ایسے کریں گے تو نکل جائیں گے، جبکہ طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہنستے ہوئے، خوش مزاجی سے۔
آپ کسی کو سلام کرو کہ وہ ایسے کرے گا جیسے آپ نے چوری کر دی کوئی، اکثر اور بیشتر ہے نا، ایسے کر، زیادہ سے زیادہ ایسے کر دیں گے. کتنا بڑا جرم ہے یہ. اور 100 بار گردان پڑھ کے گئے ہوں گے مسجد سے باہر استغفار کی، مگر جب کھولنی نہیں اللہ کی کتاب تو کہاں سے پتہ لگنا ہے کہ کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں. جانا تھا جاپان، پہنچ گئے چین، کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے مگر پتہ کچھ نہ چلا. تو زمین میں جب چلو کندھے جھکا کے عاجزی کے ساتھ، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز بھی ہے بڑی عاجز آواز رکھو، کم آواز رکھو، پست آواز میں بات کیا کرو، چلانا گدھوں کی طرح. کیوں؟ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ اگر زیادہ بلند آواز میں تم چلانا چاہتے ہو تو جان لو سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گدھوں سے کمپیئر کر رہا ہے کہ جو بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے پاگلوں کی طرح بات کرتے ہو، جاہلیت کے انداز میں. کیا سیکھ ہے یار لقمان علیہ السلام کی اپنی اولاد کو. یہ میں بولتا ہوں خالی یہی سیکھیں اگر انسان اپنے دل میں ڈال دے نا فار دا ٹائم بینگ، تو انسانیت جو ہے کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی. یہ 4-5 چیزیں جو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ دے رہے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.